بڑے اور چھوٹے کی بحث تقریباً ہم کسی نہ کسی انداز میں ہر روز سنتے ہیں، جو بڑے اور چھوٹے آدمی سے لے کر ملکوں اور کرۂ ارض کی کم و بیش ہر چیز کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ حال ہی میں سورج سے 320 گنا بڑے ستارے کی دریافت کے بعد اب سائنسی حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ اس سے قبل دریافت ہونے والا سب سے بڑا سیارہ سورج سے 150 گنا بڑا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ستاروں کا حجم بڑھتا ہے، توازن کے اندر توانائی کے مقدار کشش ثقل سے بڑھ جاتی ہے، جس سے ان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا ممکن نہیں رہتا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کر حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کہکشائیں اور نظام شمسی اسی عمل کے ذریعے وجود میں آئے ہیں۔ نئے دریافت ہونے والے سیارے کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے بڑے حجم کی بنا پر اس کے لیے سورج کی طرح طویل عرصے تک اپنا وجود برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 4.5 ارب سال سے زیادہ عرصے سے روشنی اور حرارت دے رہا ہے اور ابھی تک اس کی کل کمیت کا 1% حصہ بھی توانائی میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کائنات کا بنیادی جز ستارہ ہے۔ ستارہ ایک سورج کی طرح ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، جس کے گرد کئی سیارے گردش کرتے ہیں، جبکہ کئی سیاروں کے اپنی ذیل چاند ہوتے ہیں جو ان کے گرد گھومتے ہیں۔ ستاروں کی ایک بڑی تعداد اکٹھی ہو کر کہکشاں بناتی ہے، اور جب کئی کہکشائیں کسی ایک سلسلے میں مربوط ہو جاتی ہیں تو ایک کلسٹر یا جھنڈ وجود میں آتا ہے۔ کائنات میں کہکشاؤں کے بہت سے جھنڈ دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سب سے بڑے کلسٹر کا نام گریٹ وال ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ گریٹ وال کی لمبائی 50 کروڑ نوری سال اور چوڑائی تقریباً 30 کروڑ نوری سال ہے۔ سائنسدان کائنات میں فاصلے کی پیمائش کے لیے نوری سال یا لائٹ ایئر کا پیمانہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک لائٹ ایئر سے مراد روشنی کا وہ سفر ہے جو وہ ایک سال میں طے کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ کہکشاؤں کے کلسٹر گریٹ وال کی دریافت 1989 میں ہوئی تھی۔ اس دریافت کے 14 سال بعد کائنات میں موجود اس سے بھی بڑے کلسٹر کا انکشاف ہوا، جسے سیلون گریٹ وال کا نام دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کلسٹر یا جھنڈ ہماری کہکشاں سے تقریباً 1 ارب نوری سال کی دوری پر واقع ہے اور اس کی لمبائی کا اندازہ لگ بھگ 1 ارب 30 کروڑ نوری سال ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ کہکشاؤں کے کلسٹر اگرچہ ایک دوسرے سے طویل فاصلوں پر ہیں، لیکن ایک قوت انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ ماہرین اس قوت کو کاسمک ویب یا کائناتی جال کا نام دیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی ایٹم ہے، مگر ایٹم بھی نظام شمسی کی طرح ایک مرکز رکھتا ہے جسے نیوکلس کہتے ہیں۔ نیوکلس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں اور اس مرکز کے گرد الیکٹران گھومتے ہیں۔ جیسے سورج اور اس کے سیارے، سب سے چھوٹا اور سادہ ایٹم ہائیڈروجن کا ہے، جس کے نیوکلس میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے اور اس کے گرد صرف ایک الیکٹران گردش کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم سے خصوصی عمل کے ذریعے خارج ہونے والی توانائی ہی کہکشاؤں اور نظام شمسی کی تخلیق کا سبب ہے۔ گویا کہ کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی کائنات کی سب سے بڑی اکائیوں کو جنم دیتی ہے۔ خلا میں نئی طاقتور دوربینوں کی تنصیب اور خلائی تحقیقاتی مراکز میں جدید آلات کے بعد حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوا ہے، اور کائنات کی وسعتوں میں کہکشاؤں کے کلسٹر یا سپر کلسٹر ایک معمولی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کائنات کی وسیع و عریض وسعتوں میں ان سے بھی کہیں بڑے خلائی اجسام موجود ہیں۔ شاید اسی لیے دانا کہتے ہیں
کہ ہر نئی دریافت کے بعد یہ احساس مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ ہمارا علم بہت محدود ہے اور ہماری حیثیت شاید کچھ بھی نہیں۔ تو علم کی جستجو کرتے میرے پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔